تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گا اور تمہاری بدتمیزی پر خاموشی سے بیٹھا رہوں گا؟ صوبان نے زرمینہ کے خوبصورت وجود کو اپنی نظروں میں سماتے ہوئے کہا۔ زرمینہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رسیوں سے بندھا ہوا دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی، اور پھر جب اس کے سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑی، اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مجھے چھوڑو ورنہ میں بڑے سردار سے تمہاری شکایت کروں گی۔ صوبان کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شکایت تو تم اس وقت کرو گی جب میں تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس نے زرمینہ کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی، لیکن رسیوں سے جکڑی ہونے کی وجہ سے اسے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور کمر بھی بیٹھ بیٹھ کر تختہ ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی اماں حویلی میں نہیں تھی، ورنہ وہ اپنی ماں کو کیا جواب دیتی کہ اتنے گھنٹوں سے وہ کہاں پر تھی اور کیا کر رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، زرمینہ نے ایک آخری کوشش کی اور اس کو خونخوار انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ صوبان نے اس کی کرسی ذرا سی اپنی جانب جھکائی اور اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں سماتے ہوئے بولا، تم صرف اور صرف ایک شرط پر یہاں سے جا سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ کون سی شرط؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ زرمینہ کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ پہلے تو وہ عجیب سے انداز میں صوبان کو دیکھتی رہی اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گھرا کر ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ مسٹر صوبان، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ صوبان جو کہ اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا، ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل بھی نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں مذاق نہیں کرتا، سیریس بول رہا ہوں میں۔ یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر ایک رات بغیر نکاح کے میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری جان تو میں کسی بھی صورت بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم نے مجھے دھتکار کر جو غلطی سرزد کی ہے، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی۔ چند دن پہلے والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا اور حویلی کا سردار تھا۔ کچھ دن پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ اب یہاں پر اس کا سرداری سنبھالنے کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کا دماغ بہت تیز چلتا تھا۔ دوسری طرف آغا جان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے پوتے کی شادی کر دیں۔ انہوں نے خاندان کی سب لڑکیوں کی تصویریں صوبان کے سامنے رکھی، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کی حامی نہیں بھر رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا، جب میرا کسی پر دل آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آغا جان نے صرف اور صرف ایک شرط رکھی تھی کہ لڑکی خاندانی ہونی چاہیے اور مرتبے میں ہمارے برابر۔ جہاں تک ان غریب لڑکیوں کا سوال ہے، تم ان کے ساتھ دل رکھی تو کر سکتے ہو، چاہو تو وقت بھی گزار سکتے ہو، لیکن میں ان لڑکیوں کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بناؤں گا۔ جب صوبان نے یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا تھا، لیکن اس کے آغا جان کا دماغ ابھی بھی وہی پرانے نظریات پر چل رہا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کیسے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سیاہ بادل تھے اور تھوڑی ہی دیر میں بارش ہو جانے کا امکان تھا۔ زرمینہ جو کہ صوبان کی حویلی میں ہی رہتی تھی اور ان کی سب سے پرانی ملازمہ کی بیٹی تھی، اسے بارش میں بھیگنے کا بہت شوق تھا۔ کافی دیر سے وہ انیکسی کی کھڑکی میں کھڑی بارش سٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بار بار حویلی کے اندرونے حصے کی طرف بھی اٹھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی باہر آ جائے، ورنہ وہ لوگ اگر اسے لان میں نہاتے ہوئے دیکھ لیتے تو پھر ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ بھرپور تسلی کرنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی اور لان میں گول گول گھومنے لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھوں پر آ کر ٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جبکہ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کا ہنر رکھتی تھی وہ۔
اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ ابصرہ معلوم ہوئی تھی۔ صبحان جو کہ اس وقت حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا تھا، لان میں نہاتی خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ یکدم ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اس وقت باہر صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ زرمینہ گھومتے گھومتے اچانک ایک بھاری چیز سے جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کا سر زور سے گھوما تھا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، صبحان کے مہربان بازوؤں نے اسے فوراً ہی تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ زرمینہ زور سے صبحان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ جیسے ان دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرائے، صبحان کو اپنے اندر آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ زرمینہ کا وجود شرم اور خوف کے مارے لرزنے لگا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک انتہائی خوبرو نوجوان تھا، جو کہ ترکش ہیرو سے کم نہیں تھا، لیکن وہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ زرمینہ نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن صبحان نے غیر ارادی طور پر اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ کس نشے کے تحت کر رہا ہے۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت عورت اس وقت اس کی دسترس میں موجود ہے۔ زرمینہ نے اپنے دونوں ہاتھ صبحان کے سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران بھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ صبحان نے اس کی کمر کی بیک پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم اتنے عرصے سے کہاں پر تھی پیاری لڑکی؟ صبحان کے ہونٹ زرمینہ کے کانوں کی لوک کے ساتھ چھو رہے تھے، اور پہلی بار زرمینہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کیوں وہ اسے حویلی کے اندرونی حصے میں بھیگنے سے منع کرتی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹی کو بلا وجہ حویلی جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ زرمینہ کا انہوں نے پہلے اسکول میں داخلہ کروایا تھا، اب وہ کالج میں بھی جاتی تھی اور اپنی کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ میٹرک میں بھی اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، لیکن اس پر آغا جان نے اسے مبارکباد نہیں دی، بلکہ اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ یا تو کچل دیے جاتے ہیں یا پھر غائب کرا دیے جاتے ہیں۔ تب تو اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر اس نے بعد میں اپنی ماں کو بتایا اور اس نے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تو اسے شدت سے ان الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ دراصل آغا جان کو اس بات پر غصہ تھا کہ ان کا پوتا 3 سبجیکٹس میں فیل ہو گیا تھا، جبکہ وہ ایک معمولی سی ملازمہ کی بیٹی ضلع میں ٹاپ کر گئی تھی۔ اس کی آگ انہوں نے الفاظ کی صورت میں نکالی تھی۔ ان کا پوتا شہریار، وہ تو زرمینہ سے حد سے زیادہ نفرت کرنے لگا۔ زرمینہ کی بھی اس سے کوئی خاص بنتی تو نہیں تھی، وہ اکثر اس کو اوائڈ کرتی تھی اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی وہ جس شخص کی دسترس میں کھڑی تھی وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے بار بار صبحان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نظریں زمین پر جمائے کھڑا تھا۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، زرمینہ نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، جبکہ صبحان بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ اب اس کی نظریں زرمینہ کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر ٹھہری ہوئی تھی، جو کہ بڑے بڑے اور گلاب جیسے لال تھے۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ ان لبوں کو چوم لے۔ یہ بھی اس کے ذہن سے نکل گیا کہ سامنے کھڑی لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ اس ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتا، زرمینہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ صبحان یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، جبکہ زرمینہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے بہت بھیگ چکے تھے اور اب اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس سے اس کے نشیب و فراز نمایاں تھے، جبکہ صبحان کو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کی آنکھیں یکدم لال انگارہ ہونے لگی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے،
وہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. اور آپ جو کرنے جا رہے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ نہ تو میں آپ کی زرخرید غلام ہوں، نہ لانڈی، اور نہ ہی بیوی جو آپ بغیر کسی رشتے کے مجھ سے تعلق بنانا چاہ رہے تھے. میں نہیں جانتی آپ کون ہیں. اس حویلی سے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے. لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے ان لڑکیوں میں بالکل کاؤنٹ نہ کیجیے گا جو پیسوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتی ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی بھاگتی ہوئی نیکسی کی طرف بڑھ گئی. صبحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو صبحان نے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور پر اسرار انداز میں مسکرا دیا. شام تک وہ زرمینہ کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ملازم غلام کو بھی سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا. اگر میرے باپ کو میرے کارناموں کی بھنک بھی پڑی تو میں تیری گردن مروڑ لوں گا. یہ سن کر غلام نے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا اور مدبانہ انداز میں بولا، صاحب جی، میں آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کو جب کبھی مجھ پر شک ہو آپ میری جان لے سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کہوں گا. صبحان یہ سن کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا. دوسری طرف اپنے کمرے میں جانے کے بعد زرمینہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. جب اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آخر کیا ضرورت تھی اسے وہاں پر جانے کی؟ اور اب اسے یہ سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے نہ جانے وہ کون تھا. پھر اگلی ہی شام حویلی میں بہت بڑی دعوت رکھی گئی. اس دوران بھی زرمینہ کو نیکسی میں ہی رکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی ماں نے اسے ان لوگوں میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا. وہ جانتی تھی اگر کسی امیر زادے کی ان کی بیٹی پر نظر پڑ گئی تو وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا پائیں گے. اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھے تاکہ زرمینہ کے لیے اب وہاں پر بیٹھنا محال ہو گیا. باہر سے آتی ہوئی کہکہوں اور میوزک کی آوازیں اسے بے چین کیے جا رہی تھی. اس نے اپنا ذہن بھٹکانے کے لیے سونے کی کوشش کی لیکن نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. پھر اس نے ہمت کرتے ہوئے الماری سے ایک مناسب سا جوڑا نکالا اور دبے پاؤں پارٹی کی طرف چل دی. اس حصے میں حویلی والے نہیں تھے، حویلی والے دوسری جگہ پر موجود تھے. صبحان جو کہ وہاں پر مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، جب اس کی نظر زرمینہ کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا. تم جانتی ہو نا کہ ملازموں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. صبحان کی آواز زرمینہ کو اپنے انتہائی نزدیک سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی. وہ خوف سے اپنی جگہ اچھل پڑی. جب اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس نے بے ساختہ ڈر کے مارے تھوک نکلا اور 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی. وہ پہلے ہی اندھیرے کی سائڈ پر کھڑی تھی اور اب لوگوں کی نظروں سے مزید اوجھل ہو گئی تھی. وہاں پر صرف صبحان اور زرمینہ ہی موجود تھے. آپ کو کیسے پتا کہ میں اس حویلی کی ملازمہ ہوں؟ زرمینہ نے بے ساختہ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا. اگر سردار کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ چھوٹی لڑکی. وہ اس کے بالوں کو پیچھے سے ہٹا کر دوبارہ سے اس کے دائیں کندھے پر رکھتے ہوئے بولا تھا. زرمینہ کی گھگی بند گئی تھی. تو کیا اس نے اس دن ایک سردار پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ یہ خیال آتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی لیکن وہ خود کو اس شخص کے سامنے کمزور پڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی. وہ جانتی تھی اگر وہ ذرا سے بھی ڈگمگا گئی تو وہ شخص مکمل طور پر اس پر مسلط ہو جائے گا. ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے، آپ سردار ہو کر اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں. صبحان نے مائنڈ نہیں کیا تھا. میں تو اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. تم صرف اور صرف مجھے موقع دے کر تو دیکھو. وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تھا. زرمینہ کا ڈرا ہوا اور لال چہرہ دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی. اگلے ہی پل اس نے زرمینہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو مزید نزدیک کیا. وہ نہیں جان پایا تھا کہ آخر اس لڑکی کے قریب جا کر اس پر بے خودی کیوں طاری ہو جاتی ہے، اور وہ چاہ کر بھی خود کو قابو نہیں رکھ پاتا تھا. زرمینہ نے جب اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو اس نے ایک بار پھر سے صبحان کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا. اس بار صبحان نے اسے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں دی. اس نے زرمینہ کو زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب تو تمہیں اب دینا ہی پڑے گا. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو.
کیونکہ میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ زرمینہ کو اپنی جان ٹانگوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی۔ سبحان نے تھوڑی ہی دیر بعد اس پر ترس کھایا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا دوبارہ سے مہمانوں میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن زرمینہ کی امی کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنی بہن کے پاس شہر جانا تھا۔ انہوں نے زرمینہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس دوران انیکسی کے اندر ہی رہنا، اور تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شمسا کو بول دینا۔ دراصل وہ بھی اس حویلی میں ہی کام کرتی تھی اور حویلی کے سائڈ پر بنے ملازموں کے کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ زرمینہ نے زور و شور سے ہاں میں گردنیں ہلا دی تھی، لیکن اس بار اسے تھوڑا سا بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جب سے اس نے سبحان پر دوسری بار ہاتھ اٹھایا تھا تب سے وہ حویلی کے آس پاس بھٹکی بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کالج جا پائی تھی۔ لیکن ایک دن وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے گاؤں جا رہی تھی کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ایک آدمی گاڑی سے باہر نکلا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچ چکا تھا۔ جب زرمینہ کی دوبارہ سے آنکھ کھلی تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور سبحان اس کے سامنے پوری شان سے کھڑا تھا اور اب وہ اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ زرمینہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہارا حسن اور تمہاری معصومیت اور تمہارا یہ غصہ میرے دل کو چھو گیا ہے۔ اب جب تک میں تمہیں حاصل کر کے تم پر مسلط نہیں ہو جاتا تب تک میرے دل کو قرار نہیں ملے گا۔ تم نے میرے اندر وحشت بھر دی ہے، اب جس کو صرف تم ہی ختم کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر سبحان نے اسے دوبارہ سے پیچھے کی طرف لگایا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جب زرمینہ کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے تو اس نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن 2 قدم چلنے کے بعد وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ زرمینہ نے خوف اور بے یقینی سے سبحان کو گھورا۔ تم نے میری ٹانگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ سن کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اب تم سے چلا نہیں جا رہا۔ سبحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، میرا بس نہیں چل رہا تمہیں پورے کا پورا کھا جاؤں۔ تم سوچ نہیں سکتی ہو تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کر دیا ہے۔ اس کا لہجہ بھاری اور جنونی ہو گیا تھا، جبکہ زرمینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سبحان نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارے محبوب تو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے مجھے اس قدر کم صرف سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں گراؤں گا؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ زرمینہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر ایسا کون سا راستہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے؟ دوسری طرف سبحان جو کہ اسے آج کسی بھی صورت بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چلو اب بہت باتیں ہو گئی، میرے ساتھ چلو، میں اب تم سے مزید 1 سیکنڈ بھی دور نہیں رہ سکتا۔ سبحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، آخر تمہیں میری زندگی برباد کر کے کیا ملے گا؟ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی جو صرف اور صرف اسی کام کے لیے ہوں گی، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں کون سا تمہاری عزت لوٹ رہا ہوں، میں بس تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنس دی۔ تم صرف مجھ سے اس لیے نکاح کر رہے ہو تاکہ اپنے گناہ کو شریعت کے پردے میں چھپا سکو، ورنہ انجام تو میرا بھی وہی ہوگا جو ان لڑکیوں کا ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر تمہارے نزدیک آتی ہیں۔ جب تمہارا دل بھر جائے گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ سبحان نے یہ سنا تو پھر سے گہرے انداز میں مسکرا دیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زرمینہ کو اس کی یہ خاموشی بہت زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر سبحان کا منہ نوچ ڈالے۔ ابھی وہ بے بس تھی اور وہ مکمل طور پر سبحان کے رحم و کرم پر تھی۔ سردار سبحان اسے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے کر گیا تھا جہاں پر اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔
اس دوران اس نے ملازمہ کو ایک بڑی سی چادر لانے کے لیے کہا جو اس نے زرمینہ کے سر پر ڈال دی تھی اور وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سبحان کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پاکیزہ عورت پر کسی بھی غیر مرد کی نظر پڑے، یہاں تک کہ وہ اس پر اپنے دوستوں کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ مولوی جو کہ بندوق کی نوک پر بیٹھا ہوا تھا اور جسے سختی سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے اس معاملے کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو تمہارے پورے خاندان کو غائب کروا دوں گا، اس لیے اب وہ بیچارہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ نکاح بھی اس نے ہچکچاتے ہوئے پڑھایا۔ زرمینہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ سبحان اس کے کانوں میں جھکا اور پورے اسرار لہجے میں بولا، اس دنیا میں تمہارے پاس صرف تمہاری ماں ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ زرمینہ کی ہچکی بند گئی، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے سسکیوں کی آواز سن کر سبحان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے، مگر وہ اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرمینہ کو سختی سے نکاح کے لیے حامی بھرنے کے لیے کہا۔ زرمینہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں قبول ہے کہا۔ اس کے بعد سبحان نے ایک قبول و ایجاب کیا اور اب وہاں پر مبارکباد کی گونج تھی۔ اس کے سارے دوست اس کے گلے مل رہے تھے جب کامران نے شرارتی لہجے میں کہا، آخر کب تک اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہے؟ اگر تمہارا دل بھر جائے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لینا، نیکسٹ باری میری ہوگی۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ سبحان نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ کامران کی ناک سے فوارے کی صورت میں خون نکلا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا زمین پر گر گیا، جبکہ باقی سب دوست بھی سبحان پر چڑھ دوڑے۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے اپنے دوست پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ سن کر سبحان مزید بھڑک اٹھا تھا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، وہ میری بیوی ہے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرے، اور اگر تم میں سے کسی نے یہ بات سوچنے کی بھی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ اس نے سب کو ہی وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کمرے میں اب صرف زرمینہ اور سبحان ہی تھے۔ زرمینہ کا پورا وجود اس وقت کپکپاہٹ کی زد میں تھا، اس سے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سبحان نے اس کے چہرے کے اوپر سے دوپٹہ ہٹایا تو اس نے مزید اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت سبحان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں طرح کے ارمان تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر لگے گی اور اپنی ماں کو اس دلدل سے نکال کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کروائے گی، لیکن اس کے سارے خواب ادھورے رہ گئے اور اب ان کی کرچیاں اس کی آنکھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ سبحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو زرمینہ نے فوراً پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر سبحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً ہی زرمینہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بیچاری اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اب وہ حیرت سے نگاہیں اٹھا کر سبحان کو دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت ہی پیاری اور بہکی ہوئی نظروں سے اس کے وجود پر نظریں جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی سبحان نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم بہت حسین ہو، بے حد پیاری ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو۔ زرمینہ نے یہ سنا تو نفرت سے اپنا سر جھٹکا، مگر سبحان جانتا تھا کہ اس کے غصے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اسے ذرا سا نیچے کی طرف جھکایا۔ زرمینہ نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سبحان نے فوراً سے اپنا ایک ہاتھ گردن سے نکال کر اس کی کمر پر رکھ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں موجود تھی۔ دوبارہ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کا لہجہ دھمکی امیز تھا۔ زرمینہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا، مگر میں آپ کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہوں جب مجھے پتا ہے کہ آپ نے ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ ہی دینا ہے۔ سبحان یہ سن کر جذباتی ہو گیا۔ اب میں سانس لینا تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرا یقین مانو۔ جیسے ہی مناسب وقت آئے گا میں تمہیں قبول کر لوں گا، بس ایک بار ساری جائیداد میرے نام لکھنے دو، پھر اس کے بعد کوئی بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ سبحان کے ہاتھ اس وقت اس کے جسم پر حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ اس کی کمر کو تھامتا اور کبھی اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔
زرمینہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی اور بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت میں پھڑ پھڑ آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی پھولنے لگی تھی۔ صبا نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، میں کیسے آپ پر یقین کر سکتی ہوں؟ میری جان، تمہارے پاس مجھ پر یقین کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میری بات پر اعتبار کر لو گی تو تمہیں تکلیف کم ہوگی اور ذہنی اذیت سے بھی بچ جاؤ گی، لیکن اگر تم یقین نہیں کرو گی تو پھر تڑپتی رہو گی اور ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہو گی۔ فی الحال تم اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرو۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ زرمینہ اب اس پوزیشن میں اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مکمل طور پر اس وقت گھری ہوئی تھی اور سبحان اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں اس دوران آپ کے بچے کو اس دنیا میں نہیں لاؤں گی۔ سبحان نے یہ سنا تو پر اسرار انداز میں مسکرا دیا، تم ویسے بہت ذہین ہو اور فکر مت کرو، میں بھی اپنے بچے کو اسی وقت ہی اس دنیا میں لاؤں گا جب تم تھوڑی سی صحت مند ہو جاؤ گی۔ سبحان نے اس کی تیز دھڑکنوں کو اپنی نسوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے زرمینہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے پیاری لڑکی۔ یہ کہہ کر سبحان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس دوران زرمینہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کبھی وہ شرم اور گھبراہٹ سے سبحان کی گردن پر ہاتھ رکھتی اور کبھی وہ اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیتی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سبحان کے چنگل سے بھاگنا اس کے لیے آسان نہیں ہے اور اب نہ چاہتے ہوئے اسے اپنا آپ سبحان کا حصہ بنانا ہوگا۔ کیا مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ اس نے سبحان سے دور ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ شاید اس کی بچت ہو جائے، لیکن سبحان نے بھی پکی گولیاں کھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ داؤ بہت پرانا ہو گیا، میں ان باتوں میں آنے والا نہیں، اور ویسے بھی اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو ذرا سا بہکانا ہوگا۔ کافی حد تک تم پہلے ہی بہک چکی ہو اور میں جانتا ہوں تم بھی یہ سب کچھ چاہتی ہو۔ سبحان نے یہ کہہ کر دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لیا تھا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چھومنے لگا، اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھا۔ زرمینہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی اور اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ سبحان، سبحان، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تو سبحان اس سے دور ہٹا اور ستائشی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ زرمینہ کی آنکھیں اس کی شدت کی وجہ سے لال ہو گئی تھی اور اس کے گال بھی شرم کی وجہ سے دہک رہے تھے۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے پہلے محبت نہیں ہوئی؟ سبحان کے اس سوال پر زرمینہ نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ابھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سبحان نے یہ سنا تو ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ نفرت کرتی ہو، لیکن تم کمپرومائز کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو اور تمہاری عادت مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سبحان نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ایک بے چین سی سسکی زرمینہ کے ہونٹوں سے نکلی جو کہ سبحان کی جنونیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی بے چین آواز سن کر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کو رہائی دینے کے بعد سبحان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا اور انہیں بہت ہی آہستگی سے دبایا۔ زرمینہ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے باقاعدہ طور پر پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تم بار بار احتجاج کر کے قربت کا مزہ خراب کر رہی ہو۔ چلو شاباش، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کہہ کر سبحان نے اس کے لیے وہاں پر جگہ بنائی اور زرمینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے اور مجھے بہت عجیب ہی لگ رہا ہے۔ سبحان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری عمر کیا ہے؟ زرمینہ نے یہ سن کر فوراً سے 19 بولی۔ اگر میرا ساتھ ہوگی تو ابھی تمہیں جتنی بھی بے چینی ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں مزہ بھی آئے گا۔ سبحان نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تھا، مگر میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی۔
جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب حویلی والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کے چچا نے بھی تو اپنی بیوی کو نکاح کے 1 مہینے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ نکاح ہوا بھی سب لوگوں کے سامنے تھا، اور ہمارے نکاح کی تو کوئی گارنٹی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو آپ نے اس نکاح میں شرکت کروایا وہ بھی سارے آپ کے دوست ہیں۔ بعد میں وہ مکر گئے تو میں کیا کروں گی؟ سبحان نے گہری سانس خارج کی۔ وہ جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے بعد سبحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بہت ہی نرمی سے پکڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر سبحان نے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر کیا اور ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زرمینہ کی سسکیاں اس خاموش ماحول میں گونج رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایک چھوٹے سے صوفے پر موجود تھے اور زرمینہ بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا بھی تو مشکل تھا۔ اس کا پورا جسم گرم ہو گیا تھا۔ جب سبحان نے محسوس کیا تو اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں پر جہاں ہم دونوں کے درمیان ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ یہ کہہ کر سبحان نے کمرے کا دروازہ لات مار کر کھولا اور اندر جا کر بہت ہی احتیاط سے زرمینہ کو بھیڑ پر لٹایا۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ جب زرمینہ نے اپنی شرٹ کی ڈوری پر اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیا تو پوری طرح سے گڑبڑا گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سبحان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اس کا انداز یکدم ہی سخت ہو گیا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی مضبوط ہو گئی۔ زرمینہ کو یکدم ہی اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سبحان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کے سر کے ساتھ ہی باندھ دیے۔ اس دوران وہ اس کی قمیض کی ڈوری کو کھول رہا تھا اور آگے کے 3 بٹن بھی کھول دیے۔ زرمینہ کی دھڑکنیں اب باہر جھلک رہی تھی۔ سبحان نے جیسے ہی ان پر اپنے لب رکھے، زرمینہ فوراً سے مچل اٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کروائے اور سبحان کے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی تھی۔ وہ بہت ہی آہستگی اور نشے سے چور انداز میں اس کے بالوں کو ہلکا کھینچ رہی تھی، جس سے سبحان کے جذبات بھی بھڑک اٹھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ اب اس کا چوڑا سینہ زرمینہ کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ زرمینہ نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر جیسے زبان پھیری ہو۔ وہ شخص واقعی میں بہت زبردست اور مکمل تھا، اور یہی سب کچھ سبحان زرمینہ کے بارے میں بھی سوچتا تھا۔ کہیں آپ مجھ سے ان تھپڑوں کا بدلہ تو نہیں لے رہے جو میں نے آپ کو مارے تھے؟ زرمینہ نے اچانک اس کے سینے پر اپنا منہ نکالتے ہوئے کہا۔ سبحان نے اس کا چہرہ اپنے بائسپس میں پھنسایا اور مسکراتے ہوئے سوال کیا، کیا میں نے ابھی تک تم سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ زرمینہ نے پھر سے نفی میں گردن ہلائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ سب کچھ بھول گیا ہوں، اور ویسے بھی تم نے جو کچھ بھی کیا وہ حق پر تھا۔ مجھے تو تمہاری جرت پر تم سے مزید محبت ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر سبحان نے ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوسری طرف اس نے زرمینہ کی ٹانگوں کو بھی اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ اچانک ہی زرمینہ کو ایک انجانا سا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس کی آواز رند گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس نے زرمینہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر بیبی ہو گیا تو؟ زرمینہ کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، اس لیے تم ٹینشن نہ لو اور اپنے پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ تم جتنی زیادہ اکڑ کر لیٹو گی تمہیں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے زرمینہ کی آنکھوں میں تسلی امیز انداز میں دیکھا تو زرمینہ نے اس کی بات مانتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بے چین سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شام کے وقت سبحان نے اس کی جان چھوڑی تھی، لیکن ابھی بھی وہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا حویلی واپس جانے کا دل بھی نہیں تھا، جبکہ زرمینہ کو رہ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ سبحان پلیز اب یہاں سے چلیں، میری امی آ گئی تو وہ مجھ سے 1000 سوال کریں گی اور مجھے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر سبحان کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر زرمینہ کے گالوں پر زور سے بوسہ دیا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، اس لیے تو تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہو، تم بالکل پیور ہو، جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی تمہاری زبان پر ہوتا ہے۔ زرمینہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور نرم سے لہجے میں بولی، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی، میں مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چلو اب حویلی واپس چلتے ہیں۔ اچانک ہی صبان کا موبائل بجا، آغا جان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے پیار سے زرمینہ کے گالوں کو تھپکا۔ جب وہ حویلی واپس آئی تو اس کی اماں پہلے سے ہی نیکسی میں موجود تھی۔ ارے زرمینہ، تم کہاں پر گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہاں سے باہر مت جانا۔ زرمینہ نے یہ سنا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے گی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی ماں اسے غور سے نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ فوراً سمجھ آتی کہ معاملات تھوڑے سے خراب ہیں۔ وہ امی میں دوست کی طرف گئی تھی، یہ کہہ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی پر حد سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، اور پھر اگلے 2 دنوں میں وہ ہوا جو زرمینہ نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی امی حویلی کی سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، ان کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس کی امی کے کفن دفن اور باقی سارے انتظامات حویلی والوں نے ہی کیے تھے۔ زرمینہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس دوران صبان نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ وہ روز رات کو اس کے پاس جاتا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہونے کا احساس دلاتا۔ وہ اسے تسلی دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ٹینشن نہ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بیگم نے زرمینہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ مزید پریشان ہو گئی تھی، صرف اور صرف حویلی میں رکنے کے لیے اور صبان کے پاس رہنے کے لیے۔ اس نے حویلی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صبان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ حویلی میں ہی رہے، ورنہ زرمینہ کو الگ سے فلیٹ میں رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے اور انہیں روز ایک دوسرے کے قریب جانے کا موقع نہ ملتا۔ زرمینہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کے غم کو بھولتی جا رہی تھی، لیکن اب اسے ایک نئی ٹینشن ہونے لگی تھی کہ اگر صبان نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گی۔ روز وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہی ہوتے۔ ایک دن زرمینہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھوں کی گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں پر صبان کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں صبان کی نظروں سے ملی، صبان نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دیوانہ وار چومنے لگا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے اور کوئی بھی وہاں پر آ سکتا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہلکا ہلکا مسل رہا تھا۔ اگلے پل اس نے زرمینہ کو اٹھا کر شیلف پر بٹھا دیا۔ ان چند لمحوں میں ہی اس نے زرمینہ کی حالت بگاڑ دی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر اسے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا تو زرمینہ اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریئلی سوری میڈم، لیکن رات سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اسے تنگ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زرمینہ اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ سردار صاحبہ بہت بدتمیز ہے، وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھار وہ اسے اسی طرح سے بے چین کر کے مزید مزے لیتا۔ زرمینہ حد سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ صبان کے بغیر زندگی گزارنے کا احساس اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی مگر صبان سے دوری نہیں۔ رات کے وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً سے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے صبان کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور اس وقت صرف تم ہو جو میری پریشانی دور سے کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھا تو زرمینہ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتائیں میں آپ کی پریشانی کیسے دور کر سکتی ہوں؟ اس کا انداز بہکا ہوا تھا جبکہ آنکھیں بھی خمار سے بھری ہوئی تھی۔ صبان نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور کبھی وہ اسے ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا۔ اس دوران زرمینہ بے چین ہوئے جا رہی تھی۔ صبان، اب کب گھر میں میری بات کریں گے؟
یہ سن کر صوبان کا ہاتھ یکدم ہی تھم گیا تھا اور اس کی گرفت بھی تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ زرمینہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں بہت جلدی تمہاری بات کروں گا، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ہماری کچھ زمینیں پھنسی اور کاروبار کا بھی تھوڑا سا معاملہ ہے۔ آقا جان چاہتے ہیں کہ میں چودھری کی بیٹی سے شادی کر لوں تاکہ وہ زمینیں واپس لی جا سکے۔ زرمینہ نے یہ سنا تو بے ساختہ اس سے دور ہو گئی۔ دیکھو، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک کاروباری نوعیت کا نکاح ہوگا۔ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی اسے اس حویلی میں رکھوں گا۔ زرمینہ نے یہ سنا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ یہ تیسرا تھپڑ تھا جو صوبان کو اس عورت سے مل رہا تھا۔ مجھے پہلے یہاں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں۔ آپ نے مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑا ہے۔ کیا وہ زمینیں اور جائیداد مجھ سے بھی اہم ہے؟ صوبان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا زرمینہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس جائیداد کی قیمت کا سوال تھا تو وہ زرمینہ سے اہم تو نہیں تھی۔ فی الحال اسے آغا جان سے باقی کی جائیداد اپنے نام لکھوانی تھی، اس لیے وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے زرمینہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تو وہ اس سے دور ہو گئی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا اور نہ ہی کبھی دوں گا۔ میری پہلی اور آخری بیوی تم ہی بن کر ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے زرمینہ کو پھر سے اپنی دسترس میں لیا۔ اس بار زرمینہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو صوبان کو سونپ دیا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور زرمینہ بھی بے چین ہوئے جا رہی تھی۔ یوں تو ان دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل تھا، لیکن زرمینہ نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس دن کے بعد وہ اس آدمی کے نزدیک نہیں جائے گی، بلکہ یہاں سے خاموشی سے بہت دور چلی جائے گی۔ صوبان اس کی سوچوں سے مکمل طور پر انجان تھا۔ زرمینہ کے تھوڑا سا غصہ کر کے دوبارہ سے نارمل ہو جانے پر صوبان کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا کہ وہ لڑکی ہر معاملے میں اس کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے۔ اب کیا وہ اس لڑکی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ سب لوگوں کے سامنے اس کو قبول کر لیتا؟ زرمینہ کی سسکیاں پوری رات کمرے میں گونجتی رہی اور صوبان کے ہاتھ اس کے جسم کے نشے میں چور ہوتے جا رہے تھے۔ آج اس کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے مکمل طور پر اپنے اندر ضم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ صبح فجر کی اذانوں کے قریب وہ اس سے دور ہوا اور کمرے سے نکلنے لگا کہ زرمینہ نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑی اور زور سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کو کتنا زیادہ چاہتی ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں نے وہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبان کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور دوسرا نیند بھی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ تیسرا دادا سے بھی بات کرنے کی ٹینشن تھی، اس لیے وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، I love you۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے زرمینہ کے گالوں کو چوما اور تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمینہ جو کہ چادر سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ خاموشی سے صوبان کی پشت کو گھورتی رہی۔ آج اس نے جی بھر کر صوبان کو دیکھ لیا تھا اور اپنے آپ کو یہ بھی سمجھا لیا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی اسے اس شخص کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ صبح فجر کے اذانوں کے فوراً بعد ہی وہ اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنی ماں کا تھوڑا سا زیور اور کچھ جمع پونجی کے علاوہ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ٹرین سے وہ اسلام آباد پہنچی اور اپنی ہی دھن میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھی اور اس کے قریب ڈاکٹر فرحان کھڑے تھے جو پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ جیسے انہوں نے زرمینہ سے نرم لہجے میں پوچھا تو زرمینہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے ان دونوں کو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ ڈاکٹر فرحان کی اپنی ایک NGO بھی تھی اور اس کے علاوہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ زرمینہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور قابل بچی تھی تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دوبارہ سے اپنا مستقبل بنا سکے۔ جبکہ زرمینہ خوشی اور مسرت سے رو پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں اس قدر اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے زرمینہ کا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا تھا
اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی اس کے ایڈمیشن کے سارے انتظامات انہوں نے دیکھے تھے۔ جو ڈاکومنٹس مسنگ تھے وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے مکمل کروا دیے۔ دوسری طرف صوبان خانزادہ کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی اپنے گھر سے ہی بھاگ گئی، جس کی وجہ سے صوبان کی بھی جان چھوٹ گئی۔ وہ یہ خوشخبری دینے کے لیے زرمینہ کے پاس آیا، لیکن کمرہ خالی تھا اور وہاں پر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جہاں پر لکھا تھا، میں اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ کی خوشی کی خاطر ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ صوبان نے جب یہ پڑھا تو اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ زرمینہ بیگم کو تلاش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دادا جان سے جائیداد بھی اپنے نام کروا چکا تھا اور یہ اعلان بھی کر چکا تھا کہ وہ زرمینہ سے نکاح کر بیٹھا ہے۔ اس کی امی نے بہت واویلا مچایا اور اپنا سینہ پیٹنے لگی، لیکن صوبان کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اسے اس وقت صرف زرمینہ کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ تقریباً 2 ہفتوں تک وہ اسے مسلسل تلاش کرتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا۔ دوسری طرف زرمینہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر کے بھی مطمئن نہیں تھی۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر صوبان کی طرف جاتا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے۔ وہ جو پڑھائی کو خیر بات کہہ کر خود کو یہ تسلی دے چکی تھی کہ اب وہ ایک سردارنی بننے والی ہے، اسے اب ان کتابوں میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ صوبان کی کل کی گفتگو کے بعد وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ اسے اپنے آپ کو یہ احساس دلانا پڑا کہ ایک عام سی لڑکی کا نصیب بھی عام ہی ہوتا ہے۔ صوبان نے اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان سب کے گھروں میں پتہ کروایا، لیکن ان لوگوں کا بھی صرف ایک ہی کہنا تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئی اور نہ ہی اس نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ زرمینہ اپنا فون بھی انیکسی میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھی تاکہ کوئی اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ اب اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی اس کے لیے بہت نیو تھی اور وہ اچھی خاصی ڈبو قسم کی لڑکی تھی۔ شروع میں لوگ اس کا مذاق بناتے، لیکن پھر ڈاکٹر فرحان کی بیگم صاحبہ نے اسے گروم کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہت ایجڈ تھے اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد زرمینہ کو اپنے گھر رکھ لیا اور اسے اپنی بیٹی کا درجہ دینے لگے۔ مسز فرحان کو وہ لڑکی اپنی بہن کے مشابہ لگتی، جس کا 18 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اس لیے وہ زرمینہ سے بہت محبت کرتی۔ زرمینہ بھی اب ان لوگوں کا ساتھ پا کر بہت مطمئن تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس اداسی کی دلدل سے نکلنے لگی۔ اس نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، صوبان اور وہ ایک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی دعا کام آ سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 3 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت فیمس ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی ایونٹ ارینج کرنے کی باری آتی یا کوئی بھی سیمینار ہوتا تو وہ زرمینہ کے ذمے ہی ہوتا تھا۔ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ سب ٹیچرز کی فیوریٹ تھی اور ہر سیمسٹر میں اس کو ہی مثالیں دی جاتی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن بھول گئی تھی کہ شہرت اکثر انسان کو مشکل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صوبان کے چھوٹے بھائی نے بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے۔ چونکہ وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اس لیے 3 سال بعد فاروق نے اسے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل نکال کر صوبان کو کال کیا اور اسے اس کی بیوی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ زرمینہ اس دن کلاسز لے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ صوبان اس کی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کھڑی کیے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ لگا، بلیک کلر کے ہی ڈریس میں۔ وہ اس وقت کوئی گینگسٹر معلوم ہو رہا تھا۔ ساری لڑکیاں اسی پر تبصرے کر رہی تھی اور اس پر نظریں جما کر کھڑی تھی۔ پہلے تو زرمینہ کو یہ اپنی نظروں کا دھوکہ لگا، لیکن جب صوبان چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا تو اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں صوبان ہی تھا جو اپنی پوری شان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتارا اور نارمل سے انداز میں پوچھا۔ آنسوؤں کا گولا زرمینہ کے گلے میں اٹک گیا۔ اس سے بات کرنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ صبح نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔
آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تیکھے لہجے میں کہا اور سائڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ صبان نے بے ساختہ اس کے بازو پکڑے. خاموشی سے گاڑی میں چل کر بیٹھو ورنہ مجھے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جا رہی ہوں. میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور اب میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھوں گی. بہتر یہی ہوگا. اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ صبان اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر چکا تھا. یکدم ہی وہاں پر ہوٹنگ ہونے لگی جبکہ زرمینہ شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میڈم میں جانتا ہوں آپ اس یونیورسٹی میں بہت فیمس ہیں، لیکن میں بھی کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کا شوہر ہوں. مگر مسٹر یہ بات یہاں پر کوئی نہیں جانتا. وہ اسے تانا دیتے ہوئے بولی ٹھیک ہے جتنی باتیں سنانی ہے سنا لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں ساری غلطی میری تھی. وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا اب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جا رہا ہوں. زرمینہ نے جب گاؤں کا راستہ دیکھا تو بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی. مجھے اس جگہ پر واپس نہیں جانا، گاڑی موڑے. لیکن وہ تو اب اسے اسی جگہ پر ہی لے کر جائے گا. وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا. اس بار جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تھی تو سب لوگوں نے ہی اس کا بہت دھوم دھام سے استقبال کیا. بڑی بیگم جو کہ اسے حقارت اور نفرت سے دیکھتی تھی اب اسے اپنے گلے سے لگا کر چوم رہی تھی. آغا جان نے بھی شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا. جب اسے پتا چلا کہ صبان کی اس لڑکی سے شادی ہوئی ہی نہیں تھی اور وہ پچھلے 3 سالوں سے اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا. وہ تو سمجھ رہی تھی صبان خود آسانی سے اسے بھول جائے گا، لیکن اب اسے پتا چلا تھا کہ صبان واقعی میں اسے سچی محبت کرتا تھا. وہ وہیں پر ہی دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن زرمینہ نے اسے بتایا کہ اب اس کی چھوٹی سی فیملی ہے. اس نے مسٹر فرحان اور ان کی مسز سے ملوایا. مسٹر فرحان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا جب تک میری بیٹی کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تب تک میں اس کی رخصتی نہیں کروں گا، اور اس دوران تم بھی میری بیٹی کو پریشان نہیں کرو گے. تم نے پہلے اسے بہت تنگ کیا تھا. صبان نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنی بیگم کو گھورا جو کہ سب کچھ ڈاکٹر فرحان کو رٹو طوطے کی طرح بتا چکی تھی. صبان کے گھورنے پر اس نے معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر صبان نے اسے خود میں بھینچ لیا جبکہ زرمینہ بھی پرسکون انداز میں مسکرا دی. 1 سال بعد جب اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ڈاکٹر فرحان نے بہت دھوم دھام سے اس کو رخصت کیا. وہ بہت زیادہ خوش تھی. اس کو اس کے صبر کا پھل ملا تھا اور اس کی ساری تکلیفیں بھی دور ہو گئی تھی. اس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا. کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.